الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں، سہانی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام صدائے قرآن کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ سے ہوا تھا، الحمد سے ہوا تھا، اور اس کے بعد ناظرین کرام اس سفر میں ہم نے کلام اللہ سے کوئی بھی آیت مس نہیں کی، کوئی بھی لفظ مس نہیں کیا، کوئی بھی حرف مس نہیں کیا، لہٰذا حرفاً حرفاً سبقاً سبقاً لفظاً لفظاً آج ہمارا سبق پہنچا ہے۔ ناظرین کرام، کلام اللہ کا تیسرا پارہ ہے جو کہ اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے اور سورہ آل عمران ہے، اور آیت نمبر 81 سے لے کر 84 تک آج ہمارا سبق ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین الشیخ عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج ہم نے آپ کو کتاب اور حکمت سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول آپ کے پاس آئے اور وہ اسی تعلیم کی تصدیق بھی کرتا ہو جو آپ کے پاس موجود ہے، تو آپ نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ رب العزت نے پوچھا، کیا آپ سارے اس کا اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے ایفائے عہد کی یہ بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، اے الہ العالمین، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اچھا تو گواہ رہنا اور میں بھی آپ کے ساتھ گواہ ہوں۔ اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے گا وہ فاسق ہوگا۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات چاروں ناچار اللہ ہی کی تابع فرمان ہیں اور سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے ہمارے حبیب، آپ فرما دیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اسی تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو اس نے ہم پر نازل کی ہے۔ ہم ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے عطا کی گئی تھیں۔ ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ ہی کے تابع فرمان ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور آج کے سبق میں ناظرین کرام اللہ رب العزت نے اس عہد کا تذکرہ کیا ہے جو تمام انبیاء سے لیا، اور یہ عہد اللہ رب العزت نے ناظرین کرام ہر مرتبہ جب آئندہ نبی نے آنا ہوتا تھا تو پچھلے انبیاء سے یہ عہد لیا جاتا رہا کہ آپ کے بعد ایک میرا اور رسول آئے گا، آپ نے اس پر ایمان بھی لانا ہے، اپنی امتوں سے بھی کہہ دیں کہ ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ ناظرین کرام، یہ ایک سبق تھا جو تمام انبیاء کو دیا گیا۔ اس طرح سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا کا امی و ابی، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ صرف تمام انسانیت کے ہی نبی نہیں ہیں بلکہ آپ تمام انبیاء کے بھی نبی ہیں۔ ناظرین کرام، ایک اور نقطہ یہاں سے آج کے سبق سے ہم اخذ کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو عہد لیا گیا یہ تمام انبیاء سے لیا گیا، ہر نبی سے لیا گیا کہ اپنے آئندہ آنے والے نبی کی مدد بھی کرنی ہے پیغمبرانہ مشن میں اور ان پر ایمان بھی لانا ہے۔ لیکن ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یہ عہد نہیں لیا گیا۔ ناظرین کرام، اس سے ہم یہ بات بھی اخذ کر سکتے ہیں، یہ ختم نبوت کی ہمیں ایک بہت بڑی دلیل یہاں سے ملتی ہے کہ چونکہ آپ کے بعد کوئی نبی آنا ہی نہیں تھا، لہٰذا آپ سے عہد لینے کی بھی ضرورت بھی نہیں تھی۔ تو اللہ رب العزت نے آپ سے یہ عہد نہیں لیا، آپ سے پہلے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا تھا۔ تو بہت بڑی دلیل ہے، عقلی دلیل ہے عقیدہ ختم نبوت کی آج ہمارے سبق میں۔ ناظرین کرام، اس سبق میں ہمارے لیے صدائے قرآن کیا ہے، ہمارے فکر و عمل کی تطہیر کے لیے کیا زاویے ہیں،
اس پہ آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ اور ناظرین کرام، گفتگو کرنے کے لیے آج جو پروگرام صدائے قرآن میں مہمان شخصیات ہیں ناظرین کرام، وہ بہت جید شخصیات ہیں۔ میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر عاصم نعیم۔ ناظرین کرام، تقریباً 25 برس سے تشنگان علم کی پیاس کو آپ بجھا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ پنجاب یونیورسٹی میں ناظرین کرام آپ سیرت چیئر کے مسند نشین ہیں، جید عالم دین ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، استاذ ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے اس نوجوان نسل کی آپ تربیت کر رہے ہیں اور آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ خیر۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب جو شخصیت تشریف فرما ہیں ان سے آپ آشنا ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پر آپ ان کو دیکھتے ہیں۔ میرے دوست ہیں، میرے رفیق ہیں، میرے حبیب ہیں، میرا ناز ہیں، میرا فخر ہیں، میرا غرور ہیں، بڑے عرصے سے میرے دیرینہ رفیق ہیں ناظرین کرام، جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی۔ ماشاءاللہ آپ ان کو سنتے رہتے ہیں اور میں کیا عرض کروں ان کے بارے میں، اتنا عرض کروں گا کہ جب بولتے ہیں تو الفاظ انتظار کرتے ہیں کہ ہمارا انتخاب کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب کو جتنی نثر پہ مہارت حاصل ہے گفتگو کرنے میں، اتنی ہی شاعری میں بھی حاصل ہے۔ اتنے اشعار ڈاکٹر صاحب کو یاد ہیں کہ مجھے آج تک کوئی اپنی زندگی میں ایسا دوست نہیں ملا جس کو اتنے اشعار یاد ہوں اور ٹو دی پوائنٹ یاد ہوں۔ آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں ڈاکٹر سعید احمد سعیدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب خیریت سے سر؟ آپ ٹھیک ہیں؟ دعائیں آپ کی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ پلیز ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پروگرام کا آج کے سبق کا میں نے مقدمہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ایک عہد ہے جو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے لیا، اور میں نے عرض کیا کہ لیکن خاتم الانبیاء سے یہ عہد نہیں لیا گیا، اور یہاں سے ہمیں ختم نبوت کی بھی ایک بہت بڑی دلیل ملتی ہے۔ یہ فرمائے، ہمارے ناظرین بڑی توجہ سے آپ کی بات سننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ اس حکمت، اس عہد میں جو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے لیا، کیا حکمت تھی اور کیوں یہ ضروری سمجھا گیا کہ ہر آنے والے نبی کے بارے میں بتایا بھی جائے، بشارت بھی دی جائے، نوید بھی دی جائے، خوشخبری بھی دی جائے، اور یہ بھی ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم نامہ آتا رہا کہ آپ نے ایمان بھی لانا ہے اور ان کی پیغمبرانہ مشن میں مدد بھی کرنی ہے۔ تو کہاں تک پچھلی قومیں اس عہد میں کامیاب بھی رہیں اور کہاں تک نہیں رہیں؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب۔ یقیناً یہ ایک بہت مبارک سلسلہ ہے جو پبلک نیوز چینل نے شروع کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے کلام لازوال، اس کی تفہیم کا، اس کی تشریح کا، اس کی تفسیر کا، جس سے آپ ہدیہ قارئین کرتے رہتے ہیں، ہدیہ سامعین کرتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا جو انتخاب ہے آج کا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 سے آیت نمبر 84 تک، جی، جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے ایک عہد کا تذکرہ فرمایا ہے، ایک میثاق کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس میثاق، وہ عہد، وہ کن سے لیا گیا، اس ضمن میں یہ عرض کروں گا کہ یہاں پر دو جو ہے وہ آراء موجود ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ عہد اسی طرح کا عہد ہے جس طرح کا عہد، جس طرح کا وعدہ، جس طرح کا میثاق اللہ رب العزت نے تمام ارواح سے یوم الست کو لیا تھا۔ صحیح۔ جب یہ فرمایا تھا کہ الست بربکم قالوا بلا، جب اللہ رب العزت نے تمام ارواح کو جمع کر کے اور یہ ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے وہ جواب دیا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ جی بالکل۔ تو یہ میثاق، یہ عہد، یا یہ کہیں حلف، جی، یہ وعدہ، یہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کی ارواح سے لیا، اور ایک قول یہ ہے کہ ہر نبی کو یہ وحی کی گئی، جی جی، ہر نبی کو یہ وحی کی گئی کہ تم نے اس نبی جو آخر میں تشریف لائیں گے، اس نبی کی نصرت کرنی ہے، اس نبی کی امداد کرنی ہے،
اور اس نبی کے بارے میں تاکید اور وصیت کر جانی ہے اپنے ماننے والوں کو، اپنے متبعین کو، کہ اگر وہ نبی تمہاری زندگی میں آئے تو تم نے اس نبی پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی اعانت بھی کرنی ہے۔ ایک اگلا قول یہ ہے سر کہ یہ جو عہد ہے یہ اصل میں لیا گیا بنی اسرائیل سے، اور بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا گیا اور انبیاء علیہم السلام کی موجودگی میں لیا گیا کہ تمہاری زندگی میں جب یہ انبیاء علیہم السلام تشریف لے جائیں گے، اور جیسا کہ ہوا ایسا کہ بنی اسرائیل میں آخری ان کے جو نبی کریم علیہ السلام سے پہلے سیدنا مسیح علیہ السلام وہ آئے رہے، پھر وہ اٹھا لیے گئے، ان کے بعد بنی اسرائیل کے لیے کیا راستہ بچا، کون سا طریقہ بچا؟ تو یہ ان کو ہدایت کی گئی تھی کہ تمہارے اوپر ایک وقت آئے گا جب تمہارے درمیان نبی موجود ہوں گے، اور وہ نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، تو تم لوگوں نے اس نبی پر ایمان لانا ہے، اس نبی کو پہچاننا ہے، اس نبی کے اوصاف کو پہچاننا ہے، اس نبی کا اعزاز اور اکرام کرنا ہے، اس نبی کا احترام کرنا ہے، اس نبی سے محبت کرنی ہے، اور اس نبی پہ کڑا وقت بھی آئے گا، اس نبی پر جنگیں مسلط کی جائیں گی مشرکین کی طرف سے، کفار کی طرف سے، اس وقت تم نے ان کی مدد کرنی ہے، اس وقت تم نے ان کا ساتھ دینا ہے، اس وقت تم نے ان کی حفاظت کرنی ہے۔ تو یہ واشگاف الفاظ میں قرآن حکیم نے یہ الفاظ استعمال فرمائے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ڈاکٹر صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ وعدے بار بار یاد دلائے، اور قرآن حکیم نے ایک جگہ کہا نا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ تم وہ پہلے لوگ نہ بنو جو رسول کا انکار کرنے والے ہوں، اس لیے کہ تم سے تو بہت پہلے وعدے لیے گئے ہیں، تم نے تو میثاق کیے ہیں، تمہارے آباء و اجداد نے تو یہ پختہ وعدے کیے تھے کہ وہ نبی اگر آئے گا تو ہم اس نبی پر ایمان لانے والے ہوں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، بنی اسرائیل موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے میثاق کیا، آپ کو یاد ہوگا میثاق مدینہ، جس میں یہ تھا کہ اگر مدینہ پہ کڑا وقت آئے گا، حملہ ہوگا تو سب مل کر اس کا ساتھ دیں گے۔ آپ کی اجازت تو ڈاکٹر صاحب سے جی جزاک شریک گفتگو کر لیں۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب پہلے پروگرام میں آئے اور آپ بھی ایک دفعہ تشریف لائے تھے، لیکن پھر دیر لگی آنے میں تم کو، شکر ہے پھر بھی آئے، تو آس نے دل کا ساتھ نہ چھوڑا، ویسے ہم گھبرائے تو آج آپ تشریف رکھتے ہیں، بہت راحت کی بات ہے۔ اور صاحب میں چاہتا ہوں کہ اسی تناظر میں آپ ارشاد فرمائیں اس عہد کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اسلام میں عہد کی جو اہمیت ہے وہ مسلم ہے۔ صحیح۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عہد کی پاسداری کے حوالے سے تو معروف ہیں، انتظار بھی کرنا پڑے کئی دن تو آپ انتظار فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے عہد کی پاسداری۔ تو یہ عہد جس طرح محترم پروفیسر ڈاکٹر عاصم نعیم صاحب نے اشارہ کیا، ایک تو عہد الست ہے، جی، تو عہد الست کی مناسبت سے بڑے تمام ارواح سے لیا، تمام ارواح سے، اور یہ تمام انبیاء سے لیا گیا۔ جی میں وہی عرض کرنے لگا ہوں، جو عہد الست ہے اس کی بھی ایک اپنی شان ہے، اور جو میثاق انبیاء ہے اس کی بھی ایک اپنی شان ہے۔ صحیح۔ اب دونوں کے بارے میں جو لطیف فکر کے شعراء ہیں انہوں نے اس طرف بڑے خوبصورت انداز میں اشارہ کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ آسی غازی پوری کی ایک غزل ہے، اچھا، اس کا ایک شعر ہے، ہم بھی تھے روز ازل صحبتی بزم الست۔ اچھا، ہم بھی تھے روز ازل صحبتی بزم الست، بھولتی ہی نہیں وہ لذت گفتار ہنوز۔ اچھا، واہ۔ تو واقعتاً اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اسی مفہوم کا یعنی عہد الست میں اور میثاق انبیاء میں عہد الست اللہ نے اپنا لیا، جی،
لیکن کچھ روحیں ایسی بھی تھیں نا جن کی فطری میلان جن کا ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا. جی جی ہمارے سرائکی پٹی کے شاعر ہیں عزیز شاعر، انہوں نے بڑا خوبصورت نبھایا. سبحان اللہ. جدا الستی میل لگا کالو بلادہ جشن تھیا. ہاں سرائکی میں. ہاں سرائکی میں. جی. جنا الستی میں یعنی الست بربکم کا جب اجتماع ہوا تھا اور کالو بلا کا جشن برپا ہوا تھا، ساری روحوں نے جی جی وارفتگی میں کہا کالو بلا کیوں نہیں مولا تو ہمارا رب ہے. جنا الستی میل لگا کالو بلادا جشن تھیا اساتا ہوں ویلیوی ویل حضور دیا سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ویسے بھی یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، یہ جو بیساکھ لیا گیا انبیاء سے یہ بڑا اہم ہے. اس کی کئی جہتیں ہیں، یعنی وعدہ کا لفظ نہیں آیا، عہد کا لفظ نہیں آیا، عقد کا لفظ نہیں آیا، میثاق کا لفظ آیا جو وثوق سے نکلا ہے، جس میں پختگی کی تمام تر جو جہتیں ہو سکتی تھیں وہ اس میں بیان کر دی گئیں اس لفظ کے اندر. پھر انبیاء سے لیا گیا اور پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا. علامہ آلوسی نے بڑا خوبصورت بیان کیا، انہوں نے کہا جی اس کائنات میں نبی مطلق وہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، باقی حضور کے تابع ہیں. جی بالکل. آپ جو ہے وہ نبی اعظم ہیں، رسول مطلق ہیں، باقی حضور کے تابع ہیں. اور یہی بات جو ہے ابن عربی نے بیان کی کہ اب پہلے نائب اور پہلے خلیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آدم علیہ السلام. جی بالکل. اچھا پھر جیسے حضور علیہ السلام کی ولادت مبارکہ میں اللہ نے فیصلہ کیا کہ یہ سب سے آخر میں جلوہ فرما ہوں گے، تو پھر حضور کے نائب بنائے گئے اور یہ نیابت کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی. تو یہاں پر علامہ اقبال نے ابن عربی کی پوری عبارت کو رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے 2 اشعار میں بیان کیا ہے. ڈاکٹر صاحب میرا دل کرتا ہے ہاں آپ کے اشعار سننے سے پہلے جی جی کہ جیسے اللہ رب العزت نے مجھے توفیق خاص عطا کی کہ میں نے غیر منقود ترجمہ قرآن کریم کا کیا. میرا دل کرتا ہے کبھی آپ سے غیر منقود پروگرام ایک کروں اور ایک منظوم پروگرام کروں، اس میں اور کوئی بات نہ ہو. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تو اس میں علامہ صاحب نے اس پوری عبارت کو بیان کرتے ہوئے کہا وہ دانائے سبل، یعنی اللہ کی معرفت کے سبیل کی جمع ہے سبل. سبیل اس راستے کو کہتے ہیں طریق فیہ سہولت، ایسا راستہ جس میں آسانی ہو، یعنی آسانی کے ساتھ بندہ رب تک پہنچ سکے. آپ 2 شعر سنانے لگے تھے. جی وہی میں عرض کرنے لگا. تو سبیل کی جمع سبل. تو اللہ کی معرفت کے بے شمار راستے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، لیکن ان سب راستوں کو کائنات میں صرف ایک ہی ذات جانتی ہے اور وہ ختمی مرتبت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. وہ دانائے سبل ختم الرسل. اب اس میں ربط ہے گہرا. جی. جو دانائے سبل ہوں گے ختم الرسل کا تاج بھی انہی کے سر پر سج سکتا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا. اور جو دانائے سبل بھی ہیں ختم الرسل بھی ہیں تو ان کے علاوہ پھر مولائے کل کون ہو سکتا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. اور یہ شعر تو سب کو آتا ہے. عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ. اور یہاں ایک اور نکتہ بھی ہے کہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس وہ عظمتوں والا رسول تشریف لائے جو تمہاری شریعتوں کی تصدیق کرے. یعنی جتنے بھی انبیاء اور رسل ہیں ان کی نبوتیں رسالتیں پروویژنلی ہیں، تصدیق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے. تو حضور نے جس کی تصدیق کی، دیکھیں نا 2 سے ایک قرآن مہمن ہے اور حضور مصدق ہیں. مہمن کا مطلب ہے جتنی الہامی تعلیمات ہیں ان کی حفاظت کرنے والا قرآن ہے، یہ قرآن کی صفت ہے. اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مصدق ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی نبوتیں اور رسالتیں آئی ہیں آپ کی تصدیق کی مہر لگے گی تو وہ سند ملے گی. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے ایک وقفہ ہے پروگرام میں. ناظرین کرام وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں.
وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، صبح کی پرنور ساتھ ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن اور الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہمارا سفر پہنچا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 سے لے کر 84 تک۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف حاضر ہوں کہ جیسے میں نے عرض کیا اپنے مقدمے میں بھی اور ابتدائی گفتگو میں بھی کہ اللہ رب العزت نے یہ عہد تمام انبیاء سے لیا کہ آپ کے بعد جو رسول آئیں آپ نے ایمان بھی لانا ہے اور ان کی پیغمبرانہ مشن میں مدد بھی کرنی ہے، ان پہ کڑے وقت آئیں گے ساتھ دینا ہے، جیسے آپ نے بھی اس کی نشاندہی کی۔ تو ڈاکٹر صاحب جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے، فدا کا امی بابی، آپ سے یہ عہد نہیں لیا گیا، ہمیں تفاسیر میں کہیں یہ صراحت نہیں ملتی کہ آپ سے بھی یہ عہد لیا گیا ہو۔ اس سے ایک تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ملتی ہے، یہاں سے عقلی دلیل ملتی ہے کہ اگر آپ کے بعد نبی آنا ہوتا تو آپ سے بھی لیا جاتا اور آپ سے بھی یہ ارشاد فرمایا جاتا اللہ رب العزت کی طرف سے۔ عقیدہ ختم نبوت کی دلیل کے علاوہ اور کیا اس میں حکمت ہو سکتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ڈاکٹر صاحب، قرآن حکیم کی یہ آیت جو آپ نے فرمایا ہے، ذکر کیا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 سے 84 تک جو موضوع ہے، اگر ہم اس کو دین کے ایک پورے پس منظر میں اور پورے منظر نامے میں فٹ کر کے دیکھیں تو وہ یہ ہے، اور اس کا میں اشارہ کرتا ہوں آپ کو سورۃ البقرہ کے آخری رکوع میں اس آیت کی طرف جس میں یہ فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ رب العزت نے ہدایت کا ایک سلسلہ شروع کیا جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کے ختم ہوا۔ یہ ایک پورا سلسلہ ہے، ایک پوری کڑی ہے جو ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے جس کو قائم فرمایا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چونکہ اللہ نے یہ طے فرمایا کہ انہوں نے سب سے آخر میں آنا ہے، وہ آخر الانبیاء ہوں گے، وہ سید الانبیاء ہوں گے اور وہ افضل الانبیاء بھی ہوں گے۔ تو اس کے اشارات قرآن حکیم میں جا بجا موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہیں۔ ان میں سے ایک یہ آیت بھی ہے جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں کہ جس میں یہ لفظ آتے ہیں کہ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس یہ رسول آئیں گے، پھر تمہارے پاس یہ رسول آئیں گے، اور وہ رسول وہ ہوں گے جو پہلی کتابوں کی اور پہلی تعلیمات کی اور پہلے انبیاء کی تصدیق بھی کر رہے ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں اصل میں پیغام میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، یہ پیغام ہے تمام امتوں کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو پائیں گی، چاہے وہ امت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہی، جیسا کہ اس وقت کے یہود کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ سلیمان اور داود اور موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے متبعین ہیں، چاہے وہ امت مسیح علیہ السلام کی پر ایمان کی دعوے دار ہو، چاہے وہ امت کسی اور نبی پر ایمان کی دعوے دار ہو، چاہے وہ لوگ رام اور لکشمن کی جو ہے متبعین یا اس کے دعوے دار ہوں، چاہے وہ زرتشت اور کنفیوشس کے نام لیوا ہوں، غرض یہ کہ وہ کسی بھی بانی، کسی بھی مصلح، کسی بھی نبی کے نام لیوا ہوں، ان کو یہاں پر یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ جب بھی یہ رسول اپنی رسالت کا اعلان فرمائیں، جب بھی یہ نبی اپنی نبوت کا اعلان فرمائیں تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس نبی پر ایمان لے آنا۔ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی یہی تعلیم ہے، وہ اللہ کے سامنے وعدہ کر کے آئے ہیں۔ مسیح علیہ السلام کی بھی یہی تعلیم ہے، وہ بھی اللہ کے سامنے وعدہ کر کے آئے ہیں۔ خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اور دیگر صحابہ بھی موجود تھے، فرمایا اللہ کی قسم اگر آج موسیٰ بھی آ جائیں تو انہیں بھی میری نبوت پر ایمان لانا پڑے گا۔
سبحان اللہ۔ اور مسیح علیہ السلام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں جب تشریف لائیں گے کہ وہ بھی نبی کے، ہمارے نبی کے امتی کے طور وہ پر جو ہے وہ اپنی نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے، جی بالکل، وہ جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے ایک فرد، امت کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ جی بالکل۔ تو میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں سر، یہ آیت آج کے عہد تناظر میں، آج کے دور میں، آج کی اس گلوبل ویلیج میں، جس میں تمام مذاہب کے لوگ ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں، جس میں تمام تہذیبوں کے لوگ ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں، جس میں تمام جو ہے وہ اداروں کے لوگ، ملکوں کے لوگ، براعظموں کے لوگ ایک دوسرے سے واسطے میں ہیں، انہیں یہ پیغام ہے کہ وہ نبی جب بھی آئے اس نبی پر تم نے ایمان لانا ہے، تمہاری نجات تبھی ہوگی۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف حاضر ہوں کہ ابھی ہمارا جو سبق چل رہا ہے اس میں آگے ہے کہ جو اس عہد سے پھرے گا وہ فاسق ہوگا۔ اب یہ بڑی سخت وعید ہے اور الفاظ بھی بڑے سخت ہیں۔ یقیناً جب یہ عہد انبیاء سے لیا جاتا رہا، طرز تخاطب براہ راست تو انبیاء تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیغام ہے کہ جو کوئی اس ہدایت سے پھرا یا اس عہد سے پھر جائے گا، روگردانی کرے گا، تو وہ فاسقین میں سے ہوگا۔ لازمی امر ہے کہ یہ جو طرز تخاطب ہے، یہ کلام ہے، یہ انبیاء کی طرف تو نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کہاں اس سے روگردانی کرنے والے ہیں؟ وہ تو اللہ رب العزت کے چنیدہ افراد ہوتے ہیں، بہت محبوب افراد ہوتے ہیں، اور ان سے تو توقع بلکہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کوئی اللہ کا حکم آئے اور نبی اس سے انکار کر دے۔ یہ صیغہ پھر امتوں کی طرف جاتا ہے، کس کی طرف جاتا ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے ڈاکٹر صاحب، جی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک قرآن فہمی کے ایسے نکات جو ہے وہ آپ اٹھاتے ہیں، اور جو نئی نسل کے ذہن میں جو شبہات ہوتے ہیں یا جو ان کے ذہن میں شکوک اٹھتے ہیں تو اس کا جواب آپ دیتے ہیں، اور جو آپ سوال نامہ تیار کرتے ہیں وہ پوری محنت کے ساتھ کرتے ہیں، اس کو پڑھے بغیر آدمی جو ہے وہ آپ کے پروگرام میں شرکت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اس میں سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ فسق ہے کیا۔ صحیح۔ فسق کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، قرآن پاک میں ہوا ہے استعمال۔ فسق گناہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو فاسق کہتے ہیں گناہ گار کو، ٹھیک ہے۔ فسق نفاق کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور فسق کفر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تینوں معنی میں استعمال اور مفسرین نے ایک یہ بھی لکھا ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی اجازت ہو تو، کہ اللہ کی اطاعت کے دائرے سے باہر نکل جانا۔ ہاں، اصل تو فسق کا معنی نافرمانی ہے نا، جس طرح ظلم ہے، ظلم کا معنی اپنی حد سے تجاوز کرنا۔ بندہ جب خدا بن جائے یا خدا کا نعوذ باللہ شریک کسی کو بنا دے تو وہ اپنی حد سے تجاوز ہے نا، اسی لیے کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم، جی بالکل، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فسق جو ہے وہ جو اللہ نے ایک دائرہ کار مقرر کیا ہے، جب اطاعت کا، فرما برداری کا، جب آپ اس حد کو کراس کرتے ہیں تو آپ پھر فاسق ٹھہرتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک ہے عقیدے کا فسق اور ایک ہے عمل کا فسق۔ عقیدے میں فسق آ جائے نا تو بندہ رہ جاتا ہے، پھر ختم ہو گیا، ایمان چلا گیا، ایمان چلا گیا، کفر کے دائرے میں۔ اور اگر عمل میں فسق آ جائے تو اس کی گنجائش موجود ہے، اس لیے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور آخری سانس تک کھلا ہے۔ اب یہ جو ہے نا انبیاء سے جو عہد لیا اللہ تعالیٰ نے، تو یہ عقیدے کا فسق ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یہ عمل کا فسق نہیں ہے۔ تو اس لیے مفسرین نے اس کو واضح کیا، امام آلوسی نے اور باقی لوگوں نے، کہ یہاں فسق کفر کے معنی میں ہے۔ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، تو اس کا مطلب ہے وہ کفر کی سرحد میں داخل ہو جائے گا، ایمان کی سرحد سے نکل جائے گا، چونکہ یہ معاملہ عقائد کا ہے اور ایمان بالرسالت ایک عقیدہ ہے، یہ عمل نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اچھا، اس کو اگر دیکھا جائے اس کی دو جہات ہیں۔ ایک وہ ہے کہ چونکہ ہوتا یہ ہے کہ مخاطب انبیاء ہوتے ہیں اور بظاہر، لیکن خطاب جو ہے در حقیقت انبیاء کے واسطے سے امتوں کو ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک، یہ بات تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، آپ نے اس کی طرف اشارہ بھی کر دیا، اور یہ بات سمجھ بھی آتی ہے کہ یہ اس کے مخاطب بنی اسرائیل ہیں، کہ کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جب کوئی وحی اترتی تھی تو ان کے معمول میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ تورات پڑھ کے سناتے تھے، پھر ان سے عہد لیتے تھے کہ کیا اس پر قائم رہو گے، لیکن وہ وعدہ کر کے پھر جاتے تھے، اور ان کے مزاج کا یہ حصہ بھی بن گیا تھا۔ تو یہ در حقیقت پچھلی آیات اگر پڑھیں تو آپ نے جس طرح
ترتیب کے ساتھ لا رہے ہیں تو ان کی نافرمانیاں بیان ہوئی ہیں، جی جی اور یہ معاملات یہاں تک آئے ہیں اور یہ تاکید بیان کی جا رہی ہے کہ اگر ایسا کرو گے، پیغمبر آخر الزمان کی آمد کا اگر انکار کرو گے، جن کی تم بشارتیں دیتے رہے، اس طرح پہچانتے ہو جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہو، تو پھر تم کفر کی سرحد میں داخل ہو جاؤ گے، پھر تمہاری جو اہل کتاب ہونا، تورات اور انجیل اور یہود ہونا اور نصارہ ہونا یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایک اور پہلو جس کی طرف علامہ آلوسی نے اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ خطاب انبیاء کو بھی ہو سکتا ہے، اچھا کس حوالے سے اچھا کہ بفرض محال اگر ہو جائے، یعنی نبی معصوم ہوتا ہے، جی بالکل، اس سے امکان ہی نہیں ہے جس کی امکان ہی طرف نہیں۔ آپ نے اشارہ کیا، جی۔ لیکن اگر بفرض محال ہو جائے تو یہ اس میثاق کی خلاف ورزی اتنا بڑا جرم ہے کہ جو بھی اس کی خلاف ورزی کرے گا وہ ایمان کی سرحد سے نکل کر کفر کی سرحد میں داخل ہو جائے گا۔ تو اس عہد کی اہمیت کو اجاگر کرنا مقصود ہے، بظاہر اس کے لفظوں کے اوپر جو ہے وہ انحصار نہیں ہے، اس کی اہمیت کے اظہار کے لیے امام آلوسی کہتے ہیں کہ اس کو اس طرح بیان کیا گیا، اور اس طرح قرآن پاک کا اسلوب ہے بھی صحیح، مختلف مواقع پر مختلف چیزیں، یعنی میں بالکل آپ کی بات سمجھ گیا، اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی یہ بڑا اہم آپ نے نقطہ بیان کیا کہ اگر اس عہد کی اتنی اہمیت نہ ہوتی تو امتوں کو اللہ براہ راست بھی تو خطاب کر سکتا تھا، بالکل، لیکن اپنے انبیاء کے ذریعے سے کیا تو اس عہد کی اہمیت کو اجاگر کر دیا کی کہ اتنا بڑا عہد ہے یہ لینا۔ ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت، ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے ایک وقفہ ہے، پھر آپ کی اجازت جی سے جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن ایک مرتبہ پھر وقفہ ہے، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں، اور قرآن کریم کی اس صدا پر ہم لبیک کہتے ہیں ہر پروگرام میں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ناظرین کرام ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ رب العالمین پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ لفظاً لفظاً حرفاً حرفاً سبقاً سبقاً آج ہمارا سفر پہنچا ہے۔ کلام اللہ کا تیسرا پارہ ہے جو اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے، اور سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 81 سے لے کر 84 تک آج ہمارا سبق ہے۔ ڈاکٹر سعیدی صاحب، آج کے سبق میں یہ بھی ارشاد ہے کہ کائنات کی ہر چیز طوعاً و کرہاً اللہ کی تابع فرمان ہے۔ میرا سوال ہے اپنے ناظرین کی رہنمائی کے لیے، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ جدید نوجوان نسل آج کی جو ہے، جب قرآن کریم میں ایسے مقامات آتے ہیں تو ان کے ذہن میں سوال آتے ہیں، اور پھر میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے پروگرام کے بارے میں کہ یہ وہ نقطے نہیں جو تم کو کتابوں میں ملے یا آپ جیسے اہل علم سے ہی ملتے ہیں۔ تو یہاں ہمارے ناظرین کی رہنمائی کیجیے گا، نوجوان نسل کی رہنمائی کیجیے گا کہ ذہن میں شبہ آتا ہے طوعاً و کرہاً کیوں؟ طوعاً تو ہو گیا کہ پوری راحت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، کرہاً نہ چاہتے ہوئے، اس کا معنی تو یہ بنتا ہے کیوں پوری کائنات کو پوری راحت اور اطمینان کے ساتھ اللہ کی تابع فرمان ہونا چاہیے، یہ لفظ کیوں استعمال کیے گئے؟ جی بڑا اہم سوال ہے۔ جی جی، ایک تو اس لیے آپ کے پاس آتے ہوئے ڈر لگتا ہے، آپ مشکل سوال پوچھتے ہیں۔ نہیں آپ اس کے سامنے مشکل نہیں ہوتی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں خیر یہ تو لائٹر موڈ تھا۔ جی جی، دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے، ہاں جی، اور اس سوال کی کئی پرتیں ہیں، کئی جہتیں ہیں، ہم ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے کھولتے ہیں تاکہ ہماری نئی نسل کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ماننے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک ہے بلا تردد ماننا، یہ طوعاً ہے۔ ایک ہے دلیل کے ساتھ منوایا جانا، یہ کرہن ہے، اس میں محنت کی گئی ہے، ٹھیک ہے، بڑی آپ کو مشکل، پھر ایسی تھوڑی ہے جیسے سوال کرتے ہیں، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوا تو۔ اور ویسے بھی انسان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، یہ کسی موقع پر کھولیں گے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو دلیل سے مانتے ہیں، ان کو قوت ادراک دی جاتی ہے، ان کا مزاج علمی ہوتا ہے، جی بالکل، یہ اور کسی چیز سے قائل نہیں ہوتے، دلیل سے۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو قوت ارادہ کے حامل ہوتے ہیں، وہ عمل سے قائل ہوتے ہیں، باتوں سے قائل نہیں ہوتے، ان کا مزاج عملی ہوتا ہے۔ اور کچھ قوت جذبہ رکھتے ہیں،
واہ، جو محبت والی باتوں سے، گداز والی باتوں سے، اپنائیت والی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ قرآن میں تینوں رنگ ہیں، یہ کوئی موقع آئے گا تو اس کو کھولیں گے ایک ایک کو، اسی طرح حدیث پاک کے اندر بھی۔ تو کچھ وہ ہیں جو بغیر تردد کے مان گئے، سمعنا واتانا، انہیں دیکھا تصدق کر دیا دل، آہا، کسی کو کیا میری آنکھیں میرا دل، آہا، واہ واہ واہ، بغیر سوچے پھر سمجھے۔ پڑھیے ذرا۔ انہیں دیکھا تصدق کر دیا دل، آہا، کسی کو کیا میری آنکھیں میرا دل، بلا تردد۔ واہ، ان کی محفل میں نصیر، ان کے تبسم کی قسم، دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا، آہا، واہ واہ، بلا واہ، تردد واہ، مان واہ، گئے۔ واہ، واہ، تو سمعنا واتانا ایک یہ ہیں، ایک وہ ہیں جو دلیل کے بعد، مکالمے کے بعد محنت کی گئی۔ دیکھیں نا، صدیق اکبر بلا تردد مان گئے رضی اللہ عنہ، اکرمہ 21ویں سال جا کے مانے، ٹھیک ہے۔ ایک طرف توان ہے، ایک طرف کرہن واہ، ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ پہلو ہے۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہے انسانی دائرہ، ٹھیک ہے، جس کے اندر اس کو اختیار دیا گیا ہے۔ ایک ہے قدرت کی مشیت کا دائرہ، امور تکوینیہ، جی جی، کہ انسان اپنا اختیار کتنا استعمال کر سکتا ہے۔ بالآخر آنا تو اس نے تکوینیات کے اندر ہے نا، اس کے پاس کتنا اختیار ہے، اپنی جان پر اس کا اختیار نہیں ہے، کتنی ہٹ درمی کر سکتا ہے۔ تو توان مان جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ تو فرعون بھی ڈوبتے ہوئے مان گیا تھا نا، بالکل ٹھیک، تو وہ پھر کرہن ہو گیا نا۔ تو اس لیے توان مان لے تو زیادہ اچھا ہے، ورنہ اللہ کے امور تکوینیہ کے دائرہ سے تو باہر نہیں باہر نکل کو نہیں سکتا۔ جا سکتا۔ ڈاکٹر صاحب، میں سچی بات کروں، مجھے ابھی ڈاکٹر صاحب کی طرف میں نے جانا ہے، لیکن ایک بات آخر پہ آپ سے عرض کروں گا۔ جی بسم اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آج کے سبق میں تسلسل میں یہ بات بھی ہے، لا نفرق بین احد منہم، ارشاد ہے کہ ہم ان تمام انبیاء میں جن جن سے بھی ہم نے عہد لیا آئندہ آنے والے پیغمبروں کے بارے میں، اور خاص طور پر ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن ہم کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ ذرا اس گرہ کو کھولیے گا۔ محترم ڈاکٹر صاحب، اس جو 2 آیات قبل ازیں آپ نے پڑھی ہیں، جی جی، اس میں بنیادی طور پر ہدایت تھی ان لوگوں کے لیے جو دیگر انبیاء کی امتوں سے تعلق رکھتے ہیں، صحیح، جو دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، جو دیگر مذاہب کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے یہ تقاضا کیا گیا، ان سے مطالبہ کیا گیا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، اب تمہاری نجات اس میں ہے کہ تم ان پر ایمان لے آؤ۔ یہاں پر اس تیسری آیت میں اب یہ پیغام ہے امت مسلمہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ دیکھو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن یہ اصل میں اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اس سلسلے کے جو پہلے انبیاء آئے ہیں، ان سب کا احترام بھی تم پر واجب ہے، ان سب پر اس طرح ایمان لانا کہ وہ اللہ کے نبی تھے، جی جی، اللہ کے برگزیدہ تھے، اللہ نے اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے وقت میں ان کو پیغام دیا تھا اور انہوں نے اپنی امتوں تک پہنچایا۔ تم نے ان کو تسلیم کرنا ہے اور الحمدللہ ان کو ماننا ہے، ہمیں تم نے اعزاز حاصل ہے امت جی، مسلمہ کو جی، کہ ہم تمام انبیاء کی عزت کے، عفت کے اور ان کی عصمت کے قائل ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ اس دور میں دیکھتے ہیں نا کہ جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی نا گستاخی کا کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے دنیا میں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جاتے ہیں، کبھی آپ کی خاندانی زندگی کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اس میں سر مسلمان کبھی بھی آپ دیکھیں گے کسی اور نبی کی عصمت کے بارے میں، کی عزت کے بارے میں کوئی جملہ نہیں سننا بھی نہیں چاہے گا۔ جی جی، وہ اس وجہ سے کہ وہ سارے انبیاء ہمارا اثاثہ ہیں، ہم ان تمام انبیاء کے وارث ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم ان کے ماننے والوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر تم نجات چاہتے ہو تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش اطاعت میں آ جاؤ، سبحان اللہ، تو اسی میں تمہاری نجات ہے اور اسی میں فلاح و کامیابی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی۔ کی۔ بلکہ ڈاکٹر صاحب میں تو یوں عرض کیا کرتا ہوں کہ مجھے مسیحیت میں، عیسائیت میں کوئی محمد نام کا فرد بتا دیں کہ انہوں نے محمد نام رکھا ہو۔ ہمارے ہاں عیسیٰ بھی ہیں، جی، موسیٰ بھی کوئی ہے، مجھے یہودیت میں محمد نام کا فرد دکھا دیں، نہیں ہے، کوئی شخص دکھا دیں انگلی کا اشارہ کر کے کہ ہم نے ان کا نام محمد رکھا ہے۔
یہودیت میں ہم نے موسیٰ بھی رکھا ہے، ہم نے شعیب بھی رکھا ہے، ہم نے داؤد بھی رکھا ہے، ہم نے سلیمان بھی رکھا ہے، ہم نے سارے انبیاء کی اتنی عفت و عصمت ہمارے دل میں ہے کہ ہم تو اپنی اولادوں کے نام رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں نے جو عرض کیا تھا کہ ڈاکٹر عاصم نعیم بیٹھے ہوں، ڈاکٹر سعید احمد سعیدی بیٹھے ہوں، تو میں تو بس اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں کہ مجھے وہم تھا تیرے سامنے نہیں کر سکوں گا میں پوری بات، سو حقیقتاً بھی یہی ہوا، میری بات بیچ میں رہ گئی آپ کے ہوتے ہوئے. ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ میں بلکہ آج ابھی آپ سے درخواست کروں گا کہ ابھی بڑی مشکل سے ہاتھ آتے ہیں آپ، کل کا پروگرام بھی آپ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ. جیسے ہو جناب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ. ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن میں اب وقت ہوا چاہتا ہے ذکر صاحب قرآن کا، اور ذکر صاحب قرآن میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء رکھتا ہوں، اور صفاتی اسماء النبی الکریم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اور الحمدللہ میں اپنی ہی کتاب سے، جو میرا کہ پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، تحقیقی مقالہ ہے، اور اسی موضوع کے اوپر ہے، اور وہ اسماء گرامی آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن کا کلو ہمیں کلام اللہ سے ملتا ہے. یہ وہ آپ کی صفات ہیں جن کے اشارے اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں شامل کیے ہیں. ناظرین کرام، آج جو سب سے پہلے آپ کے سامنے نبی کریم کا اسم مبارک رکھ رہا ہوں وہ ہے سیدنا الفوز المبین، واضح کامیابی والے. اور اس کا ہمیں کلو ملتا ہے کلام اللہ کی سورہ الانعام کی آیت نمبر 16 سے. اور پھر اس کے بعد ناظرین کرام سیدنا قاری القرآن، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے. اور اس سے پہلے جو تھا سیدنا الفوز المبین، اس کے معنی تھے واضح کامیابی والے. تو آپ کی ذات خود ایک کامیابی ہے اس امت کے لیے، اس انسانیت کے لیے، بلکہ کامیابی کے سوتے جو پھوٹتے ہیں وہ تو آپ کی ذات سے پھوٹتے ہیں. آج ہم بھی اگر کوئی کامیابی چاہتے ہیں دنیاوی یا اخروی، تو آپ کی ذات اقدس کو نمونہ بنانا ہوگا تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ ہم تو ناکام ہیں. اس کے بعد ناظرین کرام سیدنا قاری القرآن، قرآن کریم پڑھنے والے، قرآن کریم لفظاً پڑھنے والے. ناظرین کرام میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ اسماء النبی الکریم نہیں ہیں جو کلام اللہ کے ایک طرف 99 اسماء لکھے جاتے ہیں، ایک طرف اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ لکھے جاتے ہیں اور دوسری طرف اسماء النبی الکریم لکھے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہی 99 اللہ کے اسماء ہیں، یہی 99 نبی کریم کے ہیں. میں اس کی نفی کرتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ کیا اللہ کی صفات 99 ہیں صرف، اور کیا نبی کریم کی صفات 99 ہیں صرف؟ اللہ رب العالمین ہے، اور اس کے بارے میں تو کلام اللہ گواہی دیتا ہے کہ اگر سمندر بھی سیاہی بن جائیں اور تمام درخت قلم بن جائیں، اللہ کی صفات ختم ہونے والی نہیں ہیں، کیونکہ وہ رب العالمین ہے. اور جو رحمت للعالمین ہیں، پھر ان کی صفات کیسے ختم ہو سکتی ہیں؟ دونوں کی صفات لامحدود ہیں. اور ان لامحدود صفات میں سے چند صفات جو کہ اسماء کی صورت میں آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں، ان میں سیدنا قاری القرآن، قرآن کریم پڑھنے والے. اور اس کی ہمیں ملتی ہے قرآن کریم سے جو گواہی ملتی ہے، شہادت ملتی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 45 ہے، اور آیت نمبر 156 ہے سورہ بنی اسرائیل ہی میں سے. اور ناظرین کرام پھر اس کے بعد ہے سیدنا القانت، عاجزی کرنے والے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اس کے باوجود ناظرین کرام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کام جب کرتے تھے تو ارشاد فرماتے تھے لا فخری، مجھے فخر نہیں ہے، مجھے کوئی غرور نہیں ہے. اور آپ کے یہ الفاظ ظاہر کرتے تھے کہ آپ کے اندر عجز کتنا تھا. اور اللہ رب العزت نے یہ ساری صفات آپ کی ذات میں اس لیے رکھی تھیں کہ ہم نے وہاں سے کشید کرنی تھی اپنی ذات کے لیے. ہمارے اندر جو عجز ہے، ہمارے اندر جو انکساری ہے، وہ بھی آپ کی ذات اقدس سے کشید کردہ ہے. ناظرین کرام اس کا ہمیں کلو ملتا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 سے، اور پھر سورہ الزمر کی آیت نمبر 9 سے. اس کے بعد ہے سیدنا قائم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے. ہمیں تو نماز کا پتہ ہی آپ سے چلا کہ قائم کیسے کرنی ہے. ہمیں تو آپ سے پتہ چلا ہے کہ جب قیام کرنا ہے تو اس کی ابتدا کیسے کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناظرین کرام خود ہمیں سکھلایا ہے کہ نماز ایسے پڑھنی ہے، قیام میں یہ پڑھنا ہے، اور اللہ کی ثنا سے بات شروع کرنی ہے.
اور پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر کلام اللہ کی چھوٹی سی سورت ساتھ ملانی ہے، پھر رکوع میں چلے جانا ہے اور رکوع میں یہ پڑھنا ہے، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے کھڑے ہونا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں گر جانا ہے اور اپنا ماتھا زمین پہ رکھ دینا ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے روٹھی ہوئی ماں کو مناتے ہیں اور اپنا سر اس کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، تو اللہ جو کہ کائنات کی تمام ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور اگر سجدہ کرتے ہوئے یہ دل میں ہو کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیں، آپ دیکھیں نا مائیں بھی تو معاف کر دیتی ہیں، 70 ماؤں سے نہیں، میں تو کہا کرتا ہوں کائنات کی تمام ماؤں سے زیادہ اللہ کو اپنے انسان سے محبت ہے، اپنی مخلوق سے محبت ہے، تو اللہ معاف کرنے والا ہے جب ہم سجدہ کرتے ہیں۔ سجدے میں پڑھنا کیا ہے؟ سیدنا قائم الصلاۃ نے بتایا ہمیں کہ سجدے میں یہ پڑھنا ہے، پھر اٹھ کے یہ پڑھنا ہے، پھر تشہد میں یہ پڑھنا ہے، اتحیات میں یہ پڑھنا ہے۔ میں کسی وقت پھر تفصیل سے عرض کروں گا کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے کا جو سلیقہ سکھایا تھا، پاس بیٹھ کر صحابہ سے ابتدا ایسے کرنی ہے، پھر یہ پڑھنا ہے، پھر یہ پڑھنا ہے، اور آخری جب بات آئی تشہد کی تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے پوری نماز جو آپ نے سکھلائی ہے اللہ کے نام سے شروع ہوئی، اللہ کی توصیف سے شروع ہوئی، اللہ کی حمد سے شروع ہوئی، پھر الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ میں بھی اللہ کی تعریف و توصیف تھی، پھر کلام اللہ کی کچھ آیات پڑھی ہم نے، پھر رکوع میں گئے وہاں بھی سبحان ربی العظیم، پھر سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلیٰ، ایسے پھر ہم نے رکعت کو ریپیٹ کیا، تشہد میں بیٹھے، پھر الہ العالمین میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا سارا آپ کے لیے ہے، تو آپ کا نام تو کہیں بھی نہیں آیا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا میرے اوپر پھر درود پڑھ لیا کرو۔ جب درود پڑھ لیا پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ سب کچھ ہو گیا، آپ پر درود بھی پڑھ لیا، ہمارے والدین کا اولادوں کا تو نام ہی نہیں آیا اس دعا میں، اتنی بڑی دعا ہے الصلاۃ۔ تو پھر کہا کہ اچھا آخر میں والدین کے لیے بھی دعا سکھلا دی، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ آپ کی سکھائی ہوئی دعا ہے ناظرین کرام، آپ کے سکھایا ہوا سبق ہے کلام اللہ میں۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام سیدنا القلب المنیب، رجوع کرنے والا دل رکھنے والے، اور اس کا ہمیں کلو ملتا ہے سورہ قاف آیت نمبر 32 اور 33 سے۔ ناظرین کرام اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں ذکر صاحب قرآن کے ساتھ۔ انشاءاللہ کل تک اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔